اپریل فول کی حقیقت معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں میں سے ایک ناسور اپریل فول بھی ہے۔ نادان لوگ اس دن جھوٹی خبر سنا کر اپنے ہی اسلامی بھائیوں کو پریشان کرتے ہوئے اسے فول بناتے ہیں، یعنی بیوقوف بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور شدید زخمی ہونے کے کارن اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا ہے۔ کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی چوری ہو گئی، کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے دکان میں چوری ہو گئی، کسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے۔ پھر حقیقت کھلنے پر اپریل فول کی رٹ لگاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو مذاق کیا تھا، میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میں نے تو اپریل فول منایا تھا۔ اور یاد رکھیں، جو جتنی ہی چالاکی سے، جتنی ہی سمجھداری سے، عقل مندی سے جھوٹ بولتا ہے اس کو اتنا ہی سمجھدار کہا جاتا ہے اور اس کے جھوٹے پر اتنا ہی مزے لیے جاتے ہیں۔ مگر اس پھول کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ اس موقع پر کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، کتنی بڑی بھول کر دی ہے، چاہے دانستہ ہو یا نادانستہ ہو، یعنی جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، وہ کس کی پیروی کر رہی ہے، یہ اپریل فول منا کر کس کو خوش کر رہا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں اس میں راز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اپریل فول آخرکار کیوں منایا جاتا ہے۔ آج میں ساری بات ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ بھی سمجھیں گے کہ ہاں اپریل فول منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ پہلے آپ یہ اسٹوری سنیے کہ آخرکار آج کے دن 1 اپریل کو اپریل فول کیوں منایا جاتا ہے، اس میں کس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کس کے دھرم کو بدنام کیا جاتا ہے، اس میں کس کا خون بہایا گیا تھا، اس میں کس کو لہو لہان کیا گیا تھا، کس کے گھر کو تار تار کیا گیا تھا، کس کی عزت کو نیلام کیا گیا تھا، کس کے ماں باپ کو قتل کیا گیا تھا۔ آئیے ایک ایک کر کے ان تمام باتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اپریل فول کا کیسے آغاز کیا گیا، اس کو کیسے شروع کیا گیا۔ اس میں کئی اسبابوں میں سے ایک اسباب یہ بھی ہے، کئی ریزنوں میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آج سے کئی سو سال پہلے عیسائی افواج نے اسپین کی سرزمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا، فاتح فوج کے گھوڑے جب گلیوں سے گزرا کرتا تھا تو ان کی ٹانگیں مسلمانوں کے خون سے ڈوبی ہوئی رہتی تھی۔ جب قابض افواج کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب اسپین میں کوئی بھی مسلمان زندہ نہیں بچا ہے تو انہوں نے گرفتار مسلمان حکمرانوں کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس مراکش چلا جائے جہاں سے اس کے آباء و اجداد آئے تھے۔ قابض افواج غرناطہ کے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر اسے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ جب عیسائی افواج اپنے ملک سے مسلمان حکمران کو نکال چکی تو حکومتی جاسوس گلی گلی گھومتے رہے تاکہ کوئی بھی مسلمان نظر آئے تو اسے فوراً شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو گینے چنے مسلمان بچ گئے تھے تو اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا بسے اور اپنی شناخت اور اپنی پہچان کو چھپا بیٹھے تھے۔ اب بظاہر پورے اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا، لیکن عیسائیوں کو ابھی بھی یقین تھا کہ ابھی پورے اسپین میں مسلمان کو ختم نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ ابھی بھی کچھ مسلمان چھپے ہیں اور اپنی شناخت، اپنی پہچان کو چھپا بیٹھے۔ اب مسلمانوں کو گھروں سے باہر نکالنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا کہ کس طرح جو مسلمان چھپے ہوئے ہیں ان کو باہر کیسے نکالا جائے۔ اب پورے شہر میں اعلان کیا گیا کہ جو مسلمان ادھر ادھر چھپے ہوئے ہیں وہ غرناطہ میں جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ اب مسلمانوں کو باہر نکالنے کی ترکیبیں سوچی جا رہی تھی کہ جو مسلمان ادھر ادھر چھپے ہوئے ہیں ان تمام سے اعلان کیا جا رہا تھا کہ 1 اپریل کو غرناطہ میں تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، تاکہ مسلمان جس ملک میں جانا چاہے جا سکے۔
پورے اسپین میں امن و امان قائم ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کو یہ بھروسہ ہو گیا تھا کہ اب ہمیں مارا نہیں جائے گا، اب ہمیں ہلاک نہیں کیا جائے گا، اب ہمیں تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا۔ پورے مارچ کے مہینے میں یہ اعلانات ہوتے رہے، تمام لوگوں کو بتائے جانے لگے کہ سب لوگ غرناطہ میں اکٹھے ہو جائیں، جتنے مسلمان ادھر ادھر باقی ہیں۔ الحمراء میں بڑے بڑے خیمے نصب کر دیے گئے، بڑے بڑے خیمے لگا دیے گئے، اور جہاز بندرگاہ پہ آ کر لنگر انداز ہوتے رہے۔ یعنی مسلمانوں کو ہر طریقے سے، ہر پہلو سے یقین دلا دیا گیا تھا کہ اب مسلمانوں کو مارا نہیں جائے گا، مسلمانوں کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں کو قتل عام نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں کو غارت نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں کو پانی کے اندر ڈبویا نہیں جائے گا، مسلمانوں کے گردنوں پہ تلوار نہیں چلائی جائے گی۔ اب اس طرح مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمیں مارا نہیں جائے گا، اب ہمیں ہلاک نہیں کیا جائے گا، اب ہمیں تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا۔ اب ادھر حکومت تمام مسلمانوں کی خاطرداری اچھی طریقے سے کر رہے تھے تاکہ اسے کوئی کمی محسوس نہ ہو، تاکہ اسے بھنک تک نہ پہنچے کہ ہم اس کو جب اکٹھا کر رہے ہیں اس کو مارنے کا منصوبہ ہے، اس کو نیست و نابود کرنے کا پلاننگ چل رہا ہے۔ ادھر تمام مسلمان غرناطہ میں اکٹھے ہو گئے۔ اپریل کا دن تھا اور تمام مسلمانوں کو بحری جہاز میں بیٹھا لیا گیا، لیکن ایک طرف مسلمان خوش تھے کہ ہم اس دیش کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جہاں جا رہے ہیں وہاں امن و امان کے ساتھ رہیں، محفوظ کے ساتھ رہیں، لیکن ایک طرف یہ افسوس ہو رہا کہ ہم اس دیش کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم اس کنٹری کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم اپنے وطن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس گلی میں ہم نے پلے بڑھے، جس گلی میں ہم اپنی جوانی کو گزارے، جس گلی میں ہم بڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تکلیف ہو رہی تھی، ایک طرف خوشی ہو رہی تھی۔ ادھر حکومت اپنے کامیابی کا جشن منا رہے تھے، بڑے بڑے محلات میں پارٹی چل رہی تھی، جشن شراب اور کباب چھلکائے جا رہے تھے، جام لگائے جا رہے تھے، لوگ ڈانس کر رہے تھے، رقص و سرور کی محفل چالو تھی کہ آج مسلمانوں کو ہلاک کر دیا جائے گا، آج مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب نیلو نے مسلمانوں کو الوداع کیا اور وہاں سے جہاز چل پڑے، اس جہاز میں بوڑھے، جوان، خواتین، چھوٹے چھوٹے بچے اور اس میں کئی مریض یعنی بیمار بھی تھے۔ جب جہاز بیچ مزدھار یعنی گہرے جگہ پر پہنچا تو منصوبہ بندی کی وجہ سے یعنی پلاننگ جو تھا پہلے سے، اس کے حساب سے اس جہاز کو اس پانی کے اندر غرق کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا۔ ادھر تمام لوگ خوشی میں اچھل رہے تھے، خوشی سے ناچ رہے تھے کہ مسلمان جو بچے کچے تھے تمام کو اس جہاز کے ذریعے سے پانی میں ڈبو دیا گیا۔ اس کے بعد پورے اسپین میں جشن منایا گیا کہ ہم نے اپنے دشمن مسلمان کو کیسے پھول بنایا، یعنی کیسے بیوقوف بنایا۔ یہ تمام باتیں میں نے جو بتایا، یہ اپریل فول کی حقیقت کیا ہے، اپریل فول کیوں منایا جاتا ہے، اس میں کس کا گھاٹا ہے، کس کا نقصان ہے، اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن آئیے اسلام کے روح سے جانتے ہیں، اسلام کے پہلو سے جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام اپریل فول کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اپریل فول کا معنی ہی ہوتا ہے یعنی پہلے اپریل کو جھوٹی خبر بتانا، بیوقوف بنانا، یعنی لوگوں کو ٹھگنا۔ یہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم مذاق میں بھی کسی سے جھوٹ مت بولو۔ حضرت سیدنا ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، وہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ان میں سے ایک صحابہ کرام کو نیند آئی اور وہ سو گئے، تو ایک دوسرے صحابہ کرام جو ان کے پاس رکھی اپنی رسی لینے کے لیے گئے، جس سے وہ گھبرا گئے۔ اس سونے والے کے پاس رسی تھی یا جو جا رہے تھے لانے اس کے پاس رسی تھی، اس نے سانپ کی طرح اس رسی کو اس کے جسم پہ ڈال دیا اور سونے والا سانپ سمجھ کر ڈر گئے، تو تمام صحابہ کرام ہنس پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مذاق میں بھی ڈرائے، دھمکائے۔ اپریل فول کو جھوٹ کا عالمی دین بھی کہا جا سکتا ہے، اور چونکہ اسلام میں جھوٹ بولنا گناہ ہے اور ان تمام خرافات کو،
تفریح کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بس اب خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور ان تمام برائیوں سے محفوظ رہیں۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔